بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیہ تفسیر کروں گی آج۔ حضرت علی بن زید رضی اللہ کی صاحبزادی جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے عائشہ صدیقہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ جو برے عمل کرے گا، جو بھی انسان ہو، اس سے اس کی سزا ملے گی ان کاموں کی۔ تو مسلمان سارے پریشان ہو گئے تھے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا صحابہ کرام پر یہ بڑی گراں گزری تھی یہ آیت کریمہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر انسان، صرف مسلمان جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی بہت ساری رنج و غم، پریشانی، بیماری، خطا کہ اگر وہ اپنی اس نے جیب میں پیسے ڈالے ہوں اور وہ آستین میں رکھ کر بھول گیا ہو، جیب میں ہاتھ ڈالنے پر اسے وہ پیسے جو نہیں ملتے، ان پیسے نہ ملنے کی جو پریشانی اس کو ہوتی ہے، اس پریشانی کے ریفر سے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارا اللہ ایمان والوں کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر پیدا فرمایا ہے۔ یہود و نصارہ اور سکھ وغیرہ انسان بعد میں ہوتے ہیں، ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب بندے کے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے، تو اس شخص کو غم و حزن میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ یہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ زینب بنت کعب بن عجرہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ہمیں ان کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، وہ انسان جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام غلطیوں، کوتاہیاں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور یہ اس کے گناہوں کا باعث کفارہ ہوتی ہیں۔ یہ سنتے ہوئے ابو سعید خدری فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے بخار میں ہی موت دے دے۔ حالانکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ وہ ہستی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں شرکت بھی کی، جہاد بھی کیا، اور قربانی، حج، عمرے انہوں نے ادا کیے، اور اس کے علاوہ گردنیں چھڑانے میں بھی ان کا خاصا ذکر ملتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخار میں ہی موت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ حالانکہ جب یہ جہاد وغیرہ پر یا جب یہ حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے تھے، تو کوئی شخص آپ کو ہاتھ لگاتا تو آپ کا جسم اتنا گرم ہوتا تھا نا کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے نا، وہ آپ کو ٹچ کرنے سے نا اس کو وہ جلن محسوس ہونے لگتی تھی۔ پھر یوں ہی ہوا، ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کو بخار کے عالم میں ہی اللہ تعالیٰ نے وفات دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی کوئی عمل کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی۔ آپ نے فرمایا، ہاں، جو شخص بھی کوئی برا عمل کرتا ہے اسے اس کی سزا ملتی ہے، جبکہ ایمان والوں کو اس سزا کے بدلے میں کفارہ ہو جاتا ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے، انسان کی کوئی چیز کھو جاتی ہے، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی غم کسی بھی طرح کا ہو، وہ غم ہی کہلاتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، پہلے اللہ تعالیٰ نے برائیوں کا ذکر کیا ہے اور یہ بیان کیا کہ جو بندہ گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، خواہ وہ جو بھی ہو۔ ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنے گناہوں سے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کفارہ رکھ دیا ہے ہمارے لیے کہ یہ بیماری، یہ پریشانی ہمارے لیے باعث کفارہ ہوتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم اسے اللہ کی نعمت ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ کریم ہم سب کو جو ہے وہ آخرت میں عافیت عطا فرمائے اور ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو۔ وہ تبھی ہوگا جب ہم یہ چھوٹی موٹی
جو مصیبتیں آزمائشیں ہوتی ہیں اگر ہم لوگ ان پر صبر کرتے ہیں تو یہ نعمتیں ہی ہوتی ہیں. ایک تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے سارا کچھ، حکمت چھپی ہوتی ہے ان ساری باتوں کے پیچھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان اور لطف و کرم کا بیان فرمایا. یہ بھی فرمایا کہ اپنے نیک بندوں کے نیک اعمال کو اپنی مہربانی سے اور فضل سے توبہ قبول کر لیتا ہے، ہوا عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، مگر اس کا صاحب ایمان ہونا شرط ہے، یعنی کہ ہو ایمان والا، ہو مسلمان. ومن احسن دینا، یعنی اس سے بہتر دین والا شخص اور کون ہوگا جو اپنے تمام عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری لاتے ہوئے ان پر عمل پیرا ہو اور ان چیزوں کی تصدیق کرے جو رسول لے کر آئے ہیں. ان دو شرطوں کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، یعنی وہ عمل خالص اور صاف نیت سے ہو، نہ کہ منافقت سے، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے اچھا بننے کے لیے انسان وہ کرے. کیونکہ خالص وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے گا، یعنی کہ یہ نیکی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گی، اس لیے نہیں کہ یہ نیکی ہے تو یہ لوگوں کو پسند آئے گی، میری بلے بلے ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اور جو شخص ایسا کرتا ہے یعنی کہ جو لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کرتا ہے تو وہ اس کا عمل جو ہے وہ ضائع جائے گا، اس کا اجر نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اگر اتباع شریعت کے ساتھ مزین ہو اور اس کا باطن اخلاص کے ساتھ منور ہو، یعنی کہ صاف نیتوں سے، اور اکیلے میں تنہائی میں بھی اس نے وہی والی چیز رکھی اپنے لیے، وہی والی چیز چوز کی جو اس نے محفل میں سرعام لوگوں کے درمیان میں بھی چوز کی تھی، اسی کے لیے جو ہے وہ اجر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی ہے جس کا بدلہ دگنا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسی نیت رکھنے والوں کو ان کی نیکیوں کی تعداد کو بڑھا بڑھا کر لاکھوں تک کر دے گا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں ترغیب کے لیے یہ شرط ہے ملت ابراہیمی. اسی لیے آج بھی ہماری نمازوں میں درود ابراہیم علیہ السلام پر ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ذکر فرمایا ہے، بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں انسانوں کا پیشوا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا میری اولاد کو بھی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا ظالموں کو میرا پیغام نہیں پہنچتا، یعنی کہ جنہوں نے گمراہ ہونا تھا وہ ہو گئے. حضرت معاذ بن جبل جب یمن تشریف لے گئے اور صبح کی نماز میں آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تو آپ نے یہ سن کر ایک شخص سے کہا کہ حضرت ابراہیم کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو. بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ ان لوگوں پر قحط سالی آئی تھی، اور ان کے آس پاس جو ہے وہ کسی علاقے میں کچھ بھی نہیں مل رہا تھا. یہ اپنے ایک دوست کے ہاں گئے، پتہ نہیں کون سا ملک کا نام ہے، کسی دوست کے پاس چلے گئے، وہاں سے بھی کچھ بھی نہ ملا. انہوں نے پھر 2 بوریاں ریت کی بھری اور وہ گھر لے گئے کہ ایسا نہ ہو مجھ سے گھر جاتے ہوئے دیکھ کر یوں خالی ہاتھ اگر میں گھر میں گیا، یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر میں خالی ہاتھ گھر لوٹا تو گھر والوں کی کافی ان کو پریشانی ہوگی، بیوی بچوں کو کافی پریشانی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی قدرت سبحان اللہ، اللہ کریم نے معجزہ کر دیا. وہ بوریاں وہ رکھ کر سو گئے اور صبح انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کی بیوی روٹیاں بنا رہی ہیں، کچھ ان کے اہل خانہ روٹی کھا رہی ہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ روٹیاں کہاں سے آئی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، سارہ علیہ السلام نے فرمایا آپ ہی تو کل لے کر آئے تھے یہ آٹا، ہم نے روٹیاں بنا لی. یہاں تک میں آج پوسٹ کو مکمل کرتی ہوں، بقیہ کی انشاءاللہ چلیے یہ ٹاپک کمپلیٹ کر دیتی ہوں. یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا. یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل اللہ کا اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبہ بھی بخشا. ریت لے کے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس ریت کو آٹا بنا دیا. یہ ہوتا ہے خالص ایمان، یہ ہوتی ہے خالص دل لگی،
یہ ہوتی ہے خالص محبت اس کے ساتھ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے اور جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے۔ بے شک برائے مہربانی صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔